अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्र लहू अला तौफीक़ी व इम्तिनानिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ताज़ीमन लिशानिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व इख्वानिहि अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में आप सबका इस्तकबाल है। पिछली महफिल में हमारी गुफ्तगू दावत की अहमियत से मुताल्लिक़ चल रही थी और दाई कैसे बने, उसी सिलसिले में आज हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज की गुफ्तगू में जो उलमाए किराम हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनमें मौलाना फज़लुर रहमान साहब हिलाल उस्मानी कासमी मुफ्ती पंजाब हफ़िज़हुल्लाह, जो कि मालियर कोटला पंजाब में दारुस्सलाम इस्लामिक सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इसी तरीके से 50 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। मैं मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे ही मौलाना एजाज़ असलम सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और हफ्त रोज़ा जरीदा रेडियंस के आप एडिटर हैं, पीस टीवी के मुस्तकिल मुकर्रिर हैं। ऐसे ही मैं बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए आलिम दीन मौलाना अब्दुल हादी उमरी हफ़िज़हुल्लाह का भी इस्तकबाल करता हूँ, जो कि बरतानिया में मजलिसुल क़ज़ा अल इस्लामी के आप सदर हैं और सिरात मुस्तकीम जरीदे के आप एडिटर हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को भी खैर बरकत वाली नशिस्त बनाए। मौलाना दावत के मामले में सबसे पहले मौलाना फज़लुर रहमान साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है उदउ इला सबील रब्बिक और वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, रब की तरफ, अल्लाह की तरफ, ये बहुत अहम चीज़ है कि एक दाई क्या चीज़ की दावत देगा, क्या चीज़ पेश करेगा मदऊ के सामने। दाई वही जी पेश करेगा कि जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के ज़रिए भेजी है। अल्लाह की तरफ से जो ज़रिया रहा है अपनी बात को पहुंचाने का, अपने पैगाम को पहुंचाने का, वो दुनिया के आगाज़ से लेकर हमेशा पैगंबर रहे हैं। उनके ज़रिए अल्लाह ताला अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाते रहे हैं और मुकम्मल और आखिरी पैगाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आया है। उसी चीज़ को दाई आगे बढ़ाएगा। दाई कोई नई चीज़ लेकर नहीं आएगा, वही चीज़ जो हमेशा से शुरू से अल्लाह ताला देते चले आ रहे हैं और आखिर में मुकम्मल तौर पर दी है, उसी मुकम्मल दावत को आगे बढ़ाएगा दाई। लेकिन ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि दुनिया के हालात हमेशा यकसा नहीं रहते। दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, तकाज़े बदलते रहते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर दावत तो वही रहेगी, लेकिन तरीक़े दावत और ताबीर के अंदर फ़र्क आता चला जाएगा। लेकिन दावत बुनियादी तौर पर वही रहेगी, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अहम बात है दाई के लिए कि वो वक्त और हालात के तकाज़ों को सामने रखे, जिसको हम शरीयत की ज़बान में हिकमत कहेंगे। हिकमत यही है कि हमारे सामने ये तमाम चीज़ें रहनी चाहिए कि ये दौर किस तरह के अफ़कार को ले रहा है, किस तरह की चीज़ों को काबिल कबूल हो सकती हैं, उसी अंदाज़ में उसको पेश किया जाए। तो दाई की सिफ़ात में हालात के तकाज़ों से बाखबर होना, नज़रियात से बाखबर होना, रुझानात से बाखबर होना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, जज़ाकल्लाह मौलाना एजाज़ असलम साहब। चूँकि दावत में इसके 3 बुनियादी अरकान, जैसा कि हम समझते हैं कि एक दावत है, ख़ुद दावत, और एक दाई और एक मदऊ। तो अभी दावत के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ने किस कदर ज़ोर दिया है कि जो हमारी दावत जो होगी वो अल्लाह के रास्ते ही के इर्द गिर्द घूमेगी। उसमें हमें ऐसी चीज़ें दावत में नहीं लानी चाहिए जो लोगों के लिए इफ्तराक का या इंतशार का सबब बने। बुनियादी तौर पर अल्लाह की तरफ बुलाना है, अपने मतलब जमातों और फ़िरक़ों और इस तरह की चीज़ों की तरफ हमें दावत नहीं देनी है, बल्कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत और अल्लाह का रास्ता ही सब कुछ है। इस जानिब ज़रा तवज्जो दिलाएं, क्योंकि दुआत बहुत देखते हैं और लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी कमी होती है, वो जानते नहीं हैं हमें दावत में क्या चीज़ पेश करनी है। ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क के सियाक़ और कॉन्टेक्स्ट में जब हम दावत की बात करते हैं तो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो ब्लड ऑफ और ब्लड, फ्लेश ऑफ और फ्लेश हैं, हमारे भाई हैं जी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं
بھائی یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ یہ اس خدا کی دنیا ہے جو سب کا خدا ہے. یہ کائنات اسی نے بنائی ہے، ہوا وہی چلا رہا ہے، زندہ وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے. آئے کہاں سے ہیں؟ اسی کے حکم سے، اسی کی جناب سے آئے. جائیں گے کہاں؟ دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے. کائنات میں آدمی کہیں اور دوڑ کے نہیں آ سکتا ہے. تو دنیا اس کی دنیا ہے اور ہم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ہماری بھلائی برائی الگ الگ نہیں. جو ہمارے لیے زہر ہے دوسروں کے لیے بھی زہر، جو ہمارے لیے میٹھا ہے دوسرے کے لیے میٹھا ہے. ہمارا مفاد مشترکہ ہے. ہم ایک زمین پہ رہتے ہیں یا ہم مختلف ملکوں میں رہتے ہیں. جیسے ہندوستان ہے اتنا بڑا ملک، دنیا کی 16% آبادی ہندوستان میں رہتی ہے. 121 کروڑ کی ہندوستان کی آبادی ہو گئی تو ہم یہاں رہتے ہیں. تو ہم ان کے سامنے جو بات رکھتے ہیں وہ یہ ہے، اور مسلمانوں کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ہمارا کوئی اپنا الگ سے مفاد نہیں. ہمارا مفاد انسانوں کا جو مشترکہ مفاد ہے وہی ہے. ہمارا خدا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ہماری منزل اور ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری ڈیسٹینی کوئی الگ الگ نہیں ہے. ہم خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسانوں کی بھلائی ہو. یہ اس دعوت کی روح. جی مولانا، مزید آپ اس تعلق سے اس جزئیے پر آپ روشنی ڈالیں کہ ہم جو دعوت پیش کریں گے وہ دعوت خالص دین کی ہوگی، اس چیز کی ہوگی جس کی طرف نوح سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام دعوت دیتے ہوئے آئے ہیں. ہماری اپنے مفادات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، ہماری حزبیت کا، ہماری تفرقے بازی کا، ہماری جماعتوں کا اس میں کوئی اس طرح دخل نہیں ہوگا کہ اس پہ رنگ چڑھ جائے کسی چیز کا. کاش کہ ایسا ہوتا. عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل، کیونکہ اس وقت ایک بڑی رکاوٹ خود جماعتیں بھی ہیں دین کی دعوت پیش کرنے میں. اگرچہ کہ وہ برپا اس لیے کی گئی ہیں کہ دین کی دعوت دیں گے، مگر اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. اس طرح کے ہمارا فوکس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک انداز ہے، جماعت کی ایک پالیسی ہے، اسی کو ہم دعوت کہیں، اسی کے حد تک ہم کوشش کریں. اگر میرا ایک بھائی اس سے بہتر انداز سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اور اس کے مقاصد ایک ہیں، ہم دونوں مل کر وہ کام کریں. ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے دست و بازو کبھی نہیں بنیں گے الا ماشاء اللہ. اسی طریقے سے عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے عموماً ایک دوسرے کے ساتھ جو ضد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاید وہ باہر رہنے والوں کے لیے خود تماشے کا سبب بنتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہمارا مقصد دین کی دعوت سے زیادہ اپنے گروہ کی دعوت، اپنی جماعت کی دعوت، اپنی تنظیم کی دعوت، اس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. عملی دنیا کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ دین کی عمومی جو دعوت ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور وہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کی جو مشترکہ دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب جو ہے دین کے جو مرکزی نقطہ ہے، جو مرکزی اساس ہے، اس کے لیے کریں. اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا ایک بھائی مجھ سے زیادہ کسی فیلڈ میں قابل ہے، میں اس کا سہارا بن جاؤں، کیونکہ میرا بھی مقصد وہی ہے، اس کا بھی مقصد وہی ہے. اور وہ یہ محسوس کرے کہ کسی دوسرے فیلڈ میں میری صلاحیت زیادہ ہے، وہ میرے ساتھ اس مسئلے میں تعاون کرے. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہم دین کا نام لینے کے باوجود دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے. تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے دین کا یہ فائدہ ہوگا؟ اصل میں کسی مسلک یا کسی مکتب فکر کی دعوت دین کی دعوت نہیں ہے. دین کی دعوت کو ہمیں اوپر رکھنا چاہیے. مسلک اور مکتب فکر ایک ذوق ہے، بات کی چیزیں ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں آپ بیٹھ کر اس کو طے کر لیں، حل کر لیں. وہ ایک دین الگ مشترک ہے، اور دعوت اور تبلیغ جو ہوگی وہ دین کی ہوگی، نہ کہ مسلک کی. لیکن یہاں پر تو دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مگر وہ حوصلہ افزائی کے بجائے ہر قدم پر حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو پازیٹیو باتیں ہیں ان پہ زور دینا چاہیے. نہیں، لیکن دیکھیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، کم سے کم ان کو تو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم انڈر کارپیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی سب ٹھیک ہے. نہیں ہے ٹھیک، ہمیں معلوم ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں جو بات بتائی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جو بات اس دور میں کہی گئی کہ تم یہ قرآن کو نہ سنو، اگر تم غلبہ پانا چاہتے ہو تو سننے کے جو ذرائع ہیں اس کو بند کر دو. یہ اس ویسے ہیں تو ہمیں اس کو بہت زیادہ مولانا اجازت پریشان نہیں ہونا چاہیے اس پر. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں،
इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हमारी बात मौलाना साहब, हमारे दुआत आम तौर पर हर आदमी अपनी दुनिया में मस्त होता है। बहरहाल हम इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फे के बाद जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त आ पहुँचा है कि हम मुख्तसर सा एक वक्फा लें और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों। लिहाजा इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद आप सबका दोबारा इस्तकबाल है। दाई कैसे बने, उसी ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मौलाना एजाज़ असलम साहब हफ़िज़हुल्लाह, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही यकीनन हमारे लिए सही नमूना है और उसके अलावा कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है जिसकी ज़िंदगी से हम कोई चीज़ हासिल कर सकें। यकीनन सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यही चीज़ें हैं जिससे एक मोमिन और एक दाई को सब कुछ हासिल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो अल्लाह के रसूल ने नबी बनने के बाद आपने ये इजहार किया था कि जाहिलियत के ज़माने में मैंने एक बैत की थी, हिल्फुल फजूल की, मशहूर बैत है। जुल्म के ख़िलाफ़ मक्का वाले मुत्तहिद हुए थे और उन्होंने एक इत्तेफाक किया था कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, कोई भी शख्स मज़लूम अगर होगा तो हम उसकी तायीद में खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर आज भी इस तरह का कोई मुआहिदा होता है, कोई पेशकदमी होती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। एक दाई के लिए और जो दुआत इल्लाह है उनके लिए ये चीज़, ये वाक़या किस हद तक मुफीद है, क्योंकि होना ये चाहिए कि जो भी शख्स अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहा है, दीनी काम कर रहा है, एक दूसरे का ताउन करें। बिल्कुल, क्योंकि एक जमात के साथ जो काम हो सकता है, लोग मिलके जो काम हो सकता है, वो अकेले नहीं हो सकता है। ज़रा इस पर हमारे दुआत को जो अभी बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ज़रा उन्हें कुछ टिप्स दें। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि ये दावत का काम सरासर इंसानों की मोहब्बत पर मबनी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला की मोहब्बत और इंसानों की मोहब्बत। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुम सब के सब इंसानों अल्लाह ताला के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ। इसके अलावा इस्लामी दावत कुछ भी नहीं है। अब अगर हम में से कुछ लोग इस तरह की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं कि हमारा मसलक या हमारी जमात और अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक महदूद काम करता है, कोई ज़रा बड़ा काम करता है, कोई किसी के पेश नज़र सारी की सारी दुनिया होती है, कोई चाहता है कि मुसलमानों की इस्लाह करे, कोई चाहता है कि मदारिस मजबूत हों, कोई चाहता है कि उनके अंदर टेक्निकल एजुकेशन आ जाए, कोई चाहता है कि उनकी तिजारती और माशी हालत दुरुस्त हो जाए। ये सब का सब ठीक है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम सब का वज़न मजमूई तौर पर अल्लाह ताला के दीन के पलड़े में पड़े। और ऐसी अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, अल्लाह से हमें पनाह मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी ख़ास गिरोह की भलाई नहीं, सारी इंसानियत की भलाई का ये काम हम कर रहे हैं। और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को कभी भी हमको अहमियत नहीं देना चाहिए। ना, अहमियत आप, एक चीज़ है कि अहमियत आप दें या ना दें, लेकिन क्या ये ग्राउंड रियलिटी है या नहीं? इतनी ज़्यादा गहरी है कि दीन का काम करने का दावा करने वाले एक दूसरे से मुलाकात के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि दीन का काम करने वाले अगर उससे बेहतर काम कोई और जमात कर रही है तो हम उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करते? ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कोई फैली हुई हकीकत नहीं है इस तरह की चीज़ें। बहुत मसला है मौलाना साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। हमें ताउन करना चाहिए, अपने दिल को कुशादा रखना चाहिए। अपने मोमिन के लिए आईना है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे भाई के अंदर कोई कमी है, इस जमात में ये कमी पाई जाती है, तो उस पर डिस्कस करें, उस मसले को हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक दूसरे की इंसान टांग खींचे। तंग नजरी के दायरों से बाहर निकलना चाहिए। इससे बड़ी बात की तरफ आपने इशारा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत की इस्लाह करने के लिए आए थे, फरमाया कि वो खिदमत खल्क का और जुल्म के खिलाफ जो काम अय्याम जाहिलियत में हो रहा था, आज कोई मेरे पास आए तो मैं उसके लिए ताउन करने के लिए तैयार हूँ। ये स्पिरिट होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पिरिट में जितनी कमजोरियां हैं उसको दूर करना चाहिए। उसके साथ ही जो है वही जैसे जहनो दिमाग की कुशादगी की जो बात है कि मसलन हर एक को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। आप जो काम कर सकते हैं, हो सकता मैं नहीं कर सकता वो काम, मैं जो कर सकता हूँ हो सकता आप वो काम नहीं कर सकते। अगर हम ये समझें कि मेरा काम वो भी दीन का है, आपका काम वो भी दीन का है, आप एक शोबे की तकमील कर रहे हैं, मैं दूसरे शोबे की तकमील कर रहा हूँ, तो ये एक दूसरे के साथ ताअवुन अलल बिर्रि वत तक़वा की बात होगी और मजमूई तौर पर जाकर दीन ही को फायदा पहुँच रहा है। हाँ जी, ये हुई
دعوت کی بات کیا چیز داعی پیش کرے گا، اس کے کنٹینٹس کیا ہوں گے، مواد کیا ہوں گے. سب سے پہلے مولانا میں داعی کے صفات میں سب سے بنیادی صفت جو ایک داعی کو اس میدان میں اترنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، وہ بلا اختلاف کہا جا سکتا ہے کہ وہ اخلاص ہے. تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد اخلاص پر ٹکی ہوئی ہے، اور خاص طور سے دعوت کے لیے تو یہ انتہائی ضروری ہے. ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ اس سے پہلے کہ ہم اس میدان میں کودیں ہم اپنی نیات کو ہم خالص کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کی نظر دین پر کتنی گہری تھی جی، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اعمال جو بھی ہوں گے وہ جبھی قابل قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوں. مدار ہی نیت کے اوپر ہے، اور دعوت کا کام تو خاص طور پر اخلاص نیت سے ہی تعلق رکھتا ہے. اگر اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل ہو گئی تو یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی کسی بالٹی کے اندر کوئی ناپاک شیٹ ڈال دے اور ساری بالٹی ناپاک ہو جائے، اسی طرح اس کا سارا کام بیکار چلا گیا. اگر اس میں کوئی ذاتی غرض یا دنیاوی مفادات یا گروہی تعصب یا اس طرح کی کوئی چیز شامل ہو گئی تو اس کے کام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پہلا قدم یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نیت ہو. دوسرا قدم یہ ہے کہ اس اخلاص کا ہی تقاضا ہے وسعت نظر و فکر. ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی تنگی نہ ہو کسی قسم کی. ہم ہر ایک کی قدر کریں، ہر ایک کی عزت کریں، ہر مسلمان کا احترام کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو بھی کام دین کا ہو رہا ہے وہ دراصل ہمارا اپنا ہی کام ہے. جب ہمارے یہ خیالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام میں ترقی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور برکت بھی ہوگی. تو دوسری چیز وسعت نظر و فکر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز پیش کر رہے ہیں وہ بہت ہی حالات کے مناسب اور اس کا انداز اور طریقہ بہت موزوں ہونا چاہیے. ایسا موضوع ہو کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو. اس کے اندر کہیں بھی کوئی تنگی نہ محسوس ہو، یہ نہ معلوم ہو کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. الدین و یسر، دین بہت آسان ہے. دین کو مشکل بنا کر نہ پیش کیا جائے. وہ پابندیاں جو شریعت نے ہمارے اوپر نہیں لگائی ہیں وہ ہم نہ لگائیں، بلکہ اس کو اسی وسیع تناظر میں جس میں اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، آفاقیت ہے، اسی انداز میں اس کو سامنے رکھا جائے. جزاک اللہ مولانا. ہم بقیہ صفات پر انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں آئیں گے. بقیہ صفات پہ گفتگو، فی الحال ہماری گفتگو اخلاص کے بارے میں ہو رہی ہے جو کہ بہت اہم ہے. مولانا عام طور پر دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں سے سرایت کر آتی ہے کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے دیکھیں، خاص طور سے نوجوانوں میں اپنے آپ کا سکہ سماج پر جمانے کے لیے یہ خیال بہت زیادہ دلوں میں آتا. کیسے اس سے چھٹکارا پایا جائے؟ ایک داعی کیسے ان چیزوں سے نجات پائے؟ اس کے سلسلے میں ایک تو قرآن مجید کا مطالعہ اور انبیاء کرام جو عظیم ترین داعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان آیات کو پڑھنا چاہیے جہاں ان کی دعوت کی باتیں آئیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے سپرد، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. جی جگہ جگہ اس بات کو انبیاء کرام نے بتایا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں داعی حضرات، اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے چھوٹے موٹے داعی ہیں، تو اس کا مقصد وہی ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بن جائیں. جی، اس کے لیے کوئی ذاتی بڑائی کا تصور یا قومی تفوق کا تصور یا کسی کو کسی پر غالب کر دینے کا تصور ہرگز نہیں آنا چاہیے. اور جیسے ہمارے محترم دوست نے بہت زور دیتے ہوئے بتایا عبدالہادی صاحب نے کہ یہ کوئی دکانداری نہیں ہے. نعوذ باللہ، اگر دکانداری ہوگی تو برباد ہوگی ساری کی ساری چیز. اور یہ نہ سیلف ایگرانڈائزمنٹ، اپنے آپ کو بڑا کرنے کا کوئی کام ہے. یہ تو اس کی تو بڑی خاکساری اس کے لیے ایک بہت ہی اولین شرطوں میں سے شرط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کیسی خاکساری تھی آپ کے اندر. تو اس میں اپنی بڑائی، اپنے تفوق، اپنے مفادات یا اپنے آس پاس کے لوگوں یا اپنے گروہ کی بڑائی کا تصور ہرگز نہیں آنا چاہیے. یہ تمام انسانوں کی سربلندی کا کام ہے. یہ بہت ہی بنیادی چیز. مولانا دیکھیے اسی کو جو حدیث میں کہا گیا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ شرک خفی.
اور شرک خفی کیا ہے؟ یہی ریاکاری. اور ریاکاری وہ چیونٹی کی چال چل کر آ جاتی ہے، پتہ تک نہیں چلتا آدمی کو. اسی لیے خود احتسابی جو ہے اس کا سب سے بہترین، یہ کوئی فارمولے سے قاعدے قانون سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ خود احتسابی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کا تصور ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر اللہ قبول فرما لے تو یہی میرا اصل میں سودا ہے، یہی میری نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے، ناراض ہو جائے یا رد کر دے تو یہ میرے لیے خسارہ ہے. اس جذبے کے تحت آدمی جو بھی کام کرے وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیتا رہے، کیونکہ یہ چیز جب چیونٹی کی چال کی طرح چل کر آئے گی کبھی بھی داخل ہو سکتی ہے. اگر آدمی کی کوئی تقریر ہو، کوئی بات ہو، یا لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو، یا گھر والوں کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات ہو، کبھی ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے یہ احتساب کا جو جذبہ ہے یہ ریگولیرٹی چاہتا ہے، تسلسل کے ساتھ اس پر خود آدمی کو غور کرنا چاہیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، خود اپنے آپ میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گڑبڑ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. مولانا بہت سارے لوگوں سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور پھر بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میدان میں کودیں ہی. یہ بھی شیطانی وسوسہ تو یہ وسوسہ جو ہے ایک فرّ من المطر وقر تحت المیزاب، بارش کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے بھاگے اور جا کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. یہ وسوسہ ہر کام میں ہو سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خیال آ جائے کہ لوگ کہیں گے صاحب یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، نماز چھوڑ دیں تو نماز تو اس کا مطلب تھوڑا ہی کہ نماز پڑھنی چھوڑ دے گا. مطلب یہ کہ ہر عمل میں ہمیں اپنا جائزہ خود ہی، مولانا فرما رہے تھے بہت صحیح بات فرمائی، خود احتسابی اپنے اندر جھانکنا اور اپنا جائزہ لینا کہ ہمارے دل کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، اور اس میں جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہ خود بھی اصلاح کا آدمی کرے اور ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرے جو اصلاح نفس کرتے رہیں. علماء کی صحبت اس سلسلے میں، صلحاء کی صحبت بہت مفید ہے کیونکہ صحبت کا انسان پر اثر پڑتا ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں ہم ملیں گے. ناظرین اکرام، ہمیں امید ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی. ایک داعی کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا پیش کر رہا ہے. وہ قرآن سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اس کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تبلیغ کرو، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کرو، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اسی کتاب کے ذریعے سے کہا گیا ہے. تو لوگوں کے سامنے جو آپ پیش کرنے والے ہیں وہ خالص اور پیور اسلام ہو تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی بیوٹی کے ساتھ وہ اپنے مدعو کے سامنے آ سکے. اور سب سے اہم چیز ایک داعی کے اندر جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے تاکہ وہ اجر سے محروم نہ رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیات کو خالص کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.